صفا آن لائن کے جملہ سامعین و ناظرین و شرکا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے لیے ایک سعادت کی بات ہے کہ ہم آج صفا آن لائن کے ذریعے سے آپ سب سے مخاطب ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ آج کے دن مسلمان خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی مناتے ہیں، جس کو عام طور پہ لوگ جشن کہتے ہیں۔ آج کے تعلق سے میں نے قرآن حکیم کی سورہ آل عمران کی اور سورہ جمعہ کی 2 مبارک آیات کی تلاوت کی ہیں۔ دونوں کا آہنگ، دونوں کا مزاج، دونوں کے اندر یکسانیت پائی جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیوں بھیجا؟ پہلی آیت میں سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کر دیا۔ کیسے احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے مومنین ہی میں سے ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنین ہی میں سے، انسانوں ہی میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت رسول مبعوث فرمایا۔ کیوں متعین فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، اس رسول کو جو فرمان دیا گیا، جو ذمہ داریاں دی گئیں، ان میں پہلی ذمہ داری رسول کی ہے یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ رسول آ کر کے لوگوں کے سامنے، اللہ کے بندوں کے سامنے، مومنین مومنات کے سامنے قرآن کریم پڑھ کر کے ان کو بتائیں، سمجھائیں کہ اللہ نے یہ دستور کی کتاب تمہارے لیے نازل فرمائی ہے۔ تو پہلی چیز تو تلاوت ہے آیات ربانی کی، کلام اللہ کی تلاوت کیسے کرنی چاہیے وہ رسول بتائیں گے، اور کیا اس میں پیغام دیا گیا یہ رسول بتائیں گے۔ دوسرا نظام، دوسری بات جو اللہ نے بیان فرمائی وَيُزَكِّيهِمْ، رسول کو بھیج کر اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا کہ وہ قرآن پڑھ کر سناتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، اور لوگوں کا تزکیہ بھی کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ بڑا حسین لفظ ہے، لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ زندگی میں جو بے اعتدالیاں پیدا ہو گئی ہیں، ایمان میں، عقیدے میں، اخلاق میں، کردار میں، معاملات میں، سماجیات میں، فیملی زندگی میں، سماجی زندگی میں، سیاسی زندگی میں جو بد اخلاقیاں، کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں، ان تمام کمزوریوں کو، جن سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے، ان کو دور کرتے ہیں۔ پاکیزہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خامیاں خرابیاں ان کو دور کر دیا جائے۔ تو رسول کا کام یہ ہے کہ امت کو یہ پیغام دیں تمہاری زندگی کا نظام الہی کے مطابق ہو، وہی زندگی اللہ کے نزدیک معتبر ہے۔ تو دوسرا کام رسول کا تلاوت آیات کے ساتھ تزکیہ اخلاق، تزکیہ کردار، تزکیہ عقیدہ ہے کہ آدمی کفر، شرک کی گندگی، غلاظت سے، بد اخلاقیوں، بد کرداریوں کی غلاظتوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے۔ اور یہ پاک کیسے ہوں گے؟ نبی کی تعلیمات سے۔ اور تیسری ذمہ داری یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ رسول تم کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے، زندگی گزارنے کا وظیفہ تم کو بتائیں، علم سے آشنا کریں۔ تمہاری زندگیوں میں جو ظلمتیں ہیں، جہالت کی، ناخواندگی کی جو کمزوریاں ہیں، ان تمام کمزوریوں کو دور کر کے سماجی زندگی کے لیے تم کو فٹ کر دیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، جینے کے اصول نہیں جانتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے،
سوتیلی ماؤں سے باپ کے مرنے کے بعد نکاح کر لیا کرتے تھے، جوئے بازی، شراب نوشی، بد اخلاقیاں، بد کرداریاں یہ عروج پر تھیں۔ ان تمام بد اخلاقیوں کو دور کرنے کے لیے کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دی گئی، ان کو حکمت بتائی گئی، جینے کا فلسفہ ان کو بتایا گیا کہ تمہاری زندگی پاکیزہ کیسی ہوگی اور دنیا اور آخرت کی زندگی کامیاب کیسی ہوگی۔ یہ ہے تعلیم اور یہ ہے تعلیم حکمت، دونوں باتیں بتائی گئی۔ تو سورہ آل عمران کا ترجمہ یہ ہے۔ سورہ جمعہ میں بھی اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ تعالیٰ نے، وہی خدا ہے اللہ کہ جس نے امیین میں سے ایک شخص کو مبعوث فرمایا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ رب العالمین وہی ہے کہ جس نے امیین، ان پڑھوں میں سے، ناخواندہ لوگوں میں سے ایک امی لقب کو، جس نے کسی مکتب، مدرسے، اسکول، کالج میں تعلیم حاصل نہیں کی، ڈائریکٹ تعلیم الہی سے آشنا کر دیے گئے، جبریل امین کے ذریعے سے وحی الہی کا نزول ہوتا رہا اور احکامات الہیہ وہاں تک پہنچتی رہیں۔ فرمایا کہ اس امیین ہی میں سے، ان پڑھوں ہی میں سے اللہ نے ایک ان پڑھ شخص کو رسول بنایا۔ کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے انداز میں قرآن پڑھ کر بتائے۔ یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کریں، پڑھنے کا شعور دیں، پڑھنے کا طریقہ بتائیں، پڑھنے کا لب و لہجہ، پڑھنے کا اسٹائل بتائیں کہ قرآن عربی انداز میں اس طرح پڑھنی چاہیے، گانے کے انداز میں، رقص و سرود کے انداز میں، یا کسی اور فلمی نغموں کے انداز میں قرآن نہ پڑھا جائے۔ تو پڑھانے کا انداز بھی رسول نے بتایا تلاوت کر کے، اور جو ان کے مضامین تھے، جو احکامات ربانیہ ہیں، ان کو بھی رسول بتائیں۔ یہ ذمہ داری اس آیت مبارکہ میں دی گئی۔ یتلو علیہم آیاتہ، دوسری ذمہ داری ویزکیہم، وہ لوگوں کے اخلاق کا تزکیہ کریں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انسانیت کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں تاکہ ان کی جہالت کا خاتمہ ہو، علم کی شمع روشن ہو، ان کے قلوب نور ایمان سے، نور قرآن سے منور ہوں، اور جینے کا ڈھنگ انہیں آ جائے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیونکہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، وہ نہ خدا آشنا تھے نہ خود آشنا تھے، نہ وہ خدا کو پہچانتے تھے نہ خود کو پہچانتے تھے، منمانہ زندگی، باغیانہ زندگی، کافرانہ زندگی، طاغیانہ زندگی گزار رہے تھے۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر رب العالمین کی غلامی میں دے دیا، اور زندگی کے لیے ایک اصول طے کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری زندگی کے لیے اصول دیے ہیں۔ تو صفا آن لائن کے ناظرین اور سامعین، آپ ان دونوں آیتوں کا نچوڑ خلاصہ سمجھیں کہ دونوں آیتوں میں رسول کی ذمہ داری دی گئی ہے آیات کی تلاوت کرنا، پڑھنے کا انداز بتانا، ان آیات کے مضامین اور مفاہیم بتلانا، اللہ کے احکامات سے لوگوں کو آشنا کرنا، اور ان کی زندگی کو پاکیزہ بنانا۔ ظاہر ہے کہ جب تک کہ آدمی کے اندر علم نہیں آئے گا، نور ایمان میں وہ بالغی پیدا نہیں ہوگی، جب تک کہ قرآن سے وہ آشنا نہ ہو جائے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک حصہ قرآن سے مربوط ہونا چاہیے۔ ہم کوئی بھی کام کریں تو پہلے اپنے اللہ سے پوچھیں، قرآن سے پوچھیں کہ کیا اس کام کے بارے میں اللہ کی کیا ہدایات ہیں، رسول اللہ نے کیا ہدایات دی ہیں، ہم یہ کام کرنا چاہیے کرنا نہیں چاہیے۔ یہ ہے تعلیم حکمت، آیات کی تلاوت۔ کوئی کام ہو اللہ سے پوچھو، رسول اللہ سے پوچھو، احادیث نبوی میں تلاش کرو، نہیں آتا ہے تو علماء دین سے پوچھو۔ رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا، ورنہ منمانہ انداز میں جو چاہتا قرآن کی تشریح کر کے وہ بجائے ہدایت کے ضلالت کے گڈھے میں وہ گم ہو جاتا۔ تو عزیزان گرامی، ان دونوں آیات کی روشنی میں جو بات بتائی گئی وَيُزَكِّيهِمْ، دونوں آیتوں میں خلاصہ ہے لوگوں کا تزکیہ کریں رسول۔ تزکیہ کا مطلب ہے تمام گندگیوں کو دور کر دیا جائے زندگی کے اندر، چاہے وہ نجی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو، معاملاتی زندگی ہو، تجارتی زندگی ہو، پولیٹیکل والی زندگی، سیاسی زندگی ہو، یا کسی اور طرح کی زندگی ہو،
جہاں جہاں کمزوریاں ہیں ان تمام کمزوریوں کو، گندگیوں کو دور کر کے ان کو پاکیزہ اخلاق بتا دیں۔ اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کو عوام الناس کے سامنے پیش کیا کہ یہ دیکھو، یہ کتاب مستقیم ہے، صراط مستقیم ہے، اس کے ذریعے سے تم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار لو۔ اللہ نے اس میں یہ فارمولہ رکھا ہے کہ جو قرآن کے آیات کو پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور بشارتیں دی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں اللہ نے لوگوں کو متنبہ فرمایا کہ تم روزانہ ہر نماز کی ایک رکعت میں اللہ سے ہدایت کا مطالبہ کرتے ہو، کتاب کا مطالبہ کرتے ہو۔ اور عزیزان گرامی، اگر آپ غور کریں تو جتنی نمازی صاحبان 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، ان 5 وقت کی نمازوں کی تمام رکعات، فرائض، واجبات، سنن، نوافل سب کو اگر جوڑ لیں تو 2 کم 50 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی 48 رکعتیں ہیں۔ نمازی ہر 48 رکعت میں روزانہ اللہ سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھلا۔ جب یہ مطالبہ کر رہا ہے تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم مانگ رہے ہو، ہم تم کو صراط مستقیم دے رہے ہیں قرآن کریم کی شکل میں، یہ لو۔ لیکن مسلمانوں نے مطالبہ تو کیا، مطالبہ پورا کر دیا گیا تو مسلمانوں نے اس سے انحراف کر لیا، زندگی کو منمانہ انداز میں رخ دے دیا، قرآن کی تعلیمات کو لپیٹ کر طاقوں میں سجا دیا۔ بس قرآن کریم کو چومنا، چاٹنا، سینے سے لگانا اور قسم کھانے کے لیے اٹھانا، تعویذ گنڈوں کے لیے استعمال کرنا، کوئی مر جائے تو قرآن خوانی کرنے کے لیے، اللہ پر زبردست پریشر ڈالنے کے لیے کہ اب میرے ابا مر گئے ہیں، 10 ختم قرآن پڑھا ہے، لہذا اب اللہ میں آپ کو معاف کرنا ہی کرنا ہے۔ قرآن کو بجائے ہدایت کے استعمال کرنے کے ضرورتاً استعمال کرنا شروع کر دیا۔ قرآن تو دستور زندگی ہے، جینے کے اصول اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اس لیے قرآن کریم سے ہدایت اور روشنی اسی وقت ملے گی جب قرآن کریم کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، قرآنی فرمودات پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ فرمایا مسلمانوں سے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، مسلمانوں کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں قرآن میں تدبر کرتے، غور و فکر کرتے، اپنی فکروں کا استعمال، صلاحیتوں کا استعمال کر کے قرآن کی ہدایات تک پہنچتے، روشنی حاصل کرتے، اللہ کا قرب حاصل کرتے۔ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے چڑھ چکے ہیں، تالے لگ گئے ہیں؟ کیوں نہیں قرآن پڑھتے سمجھتے ہو؟ تو ربیع الاول کے تعلق سے جہاں لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں، جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، عید تو 2 ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ تیسرے عید جاہلوں نے اپنی طرف سے اس کو ایڈ کر لیا اور اسلام کا ایک حصہ بنا دیا۔ تو عید کا کوئی تصور نہیں، تصور ہے زندگی کو پاکیزہ بنانے کا۔ ربیع الاول کے مہینے میں، خاص کر 12 ربیع الاول کو، مسلمان اپنے معاملات کی تجدید کریں، عقائد اور اخلاق کی تجدید کریں کہ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کا مکمل نظام ہمیں دے کر کے آج کے دن رخصت ہو گئے، انہی تاریخ میں رخصت ہوئے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ پورے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اگر ہم نے زندگی شریعت کے مطابق گزاری ہے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بخشش کا وعدہ ہے۔